الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحابہ اجمعین۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان تصوف اور اس کی حقیقت۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے مابین صدیوں سے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ تصوف اور اس کی حقیقت کو قرآن و سنت کے حوالے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی کو قرآن و سنت کے حوالے سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں۔ جب بھی تصوف کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو ایک دم ذہن میں خیال آتا ہے کچھ بزرگوں کا، کچھ پیروں کا، کچھ کرامتوں کا، غیر معمولی واقعات کا ذکر فوراً ذہن میں آتا ہے، تصور آتا ہے۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس بات کے لیے ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کریں۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ تو انبیاء سے منسلک واقعات ہیں، غیر معمولی واقعات، جس کو ہم معجزے کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ معجزے عطا کیے۔ معجزے غیر معمولی واقعات جو عام طور پہ نہیں ہوتے، لیکن نبی کے ہاتھ سے وہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ان واقعات کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح غیر معمولی واقعات جو غیر انبیاء کے ہاتھ سے سرزد ہوتے ہیں، ان کے معاشرے میں کرامت کے لفظ سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر قرآن پاک کا جائزہ لیں تو اس میں ہمیں غیر انبیاء کے ہاتھ سے کچھ ایسے غیر معمولی واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نمل میں یہ آیات ہیں، 38-39 آیات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، اس دربار میں ان کی تمام رعیت، جس میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، حاضر ہیں، دربار منعقد ہے۔ ایک حدود موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور اپنے آنے کی اگر وہ جائز وجہ بیان نہیں کرے گا تو میں اسے ذبح کروں گا۔ حدود آتا ہے اور آنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں ایک ایسی قوم آباد ہے جس پر ایک عورت حکمران ہے۔ بظاہر وہ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، لیکن وہ اللہ کی بندگی اور پرستش نہیں کرتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے دربار میں لے آئے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو آتا ہے کہ اس میں ایک جن ہے، بڑا قوی ہیکل ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ کا دربار برخاست ہو۔ میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً بات قرآن پاک کی آیت میں ذکر یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اسی دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اور قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لے آؤں گا، اور وہ تخت وہاں موجود ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ تخت وہاں موجود ہے، ہزاروں میلوں سے وہ تخت، وہ شخص جو اللہ نے اس کو ایک علم دیا ہے۔ اس شخص کو نبی نہیں کہا، لیکن اس غیر معمولی واقعے کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں، اور سلیمان علیہ السلام اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے جو یہ صلاحیت دی ہے، ان کو یہ فیض دی ہے میری رعیت کو کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ غیر معمولی واقعہ ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اصل میرا اس واقعے کی تفصیل میں جاننا مقصد نہیں ہے، صرف اس کی نشاندہی کرنا ہے کہ اس قسم کے غیر معمولی واقعات کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ایک مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسے آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ 3 سپارہ شروع کریں، 2 رکوع ہے۔ ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک بستی پہ سے گزر رہا ہے، گدھے پہ ہے وہ، اس شخص کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ نبی ہے،
وہ دیکھتا ہے کہ وہ بستی والے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہیں، تو وہ کہتا ہے ان سب پہ موت طاری ہو گئی، یہ کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی روح قبض کر لیتے اور سالہ سال اس پہ موت طاری رہتی ہے، پھر اس کو زندگی عطا فرمائی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اسے اس وجہ سے زندگی دی تاکہ میں شمار اسے پوچھوں کہ تم اس حالت میں کتنا رہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ شاید ایک دن یا چند گھنٹے اس حالت میں رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم 100 سال مرے ہوئے اس جگہ پڑے رہے ہو، دیکھو اپنے گدھے کی طرف، اس گدھے کا پنجر بوسیدہ ہو چکا ہے، اور ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے دیکھو اپنے کھانے کی طرف، کھانا اسی طرح تر و تازہ ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے، اور یہ واقعہ اس شخص پکار اٹھتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اس طرح زندگی عطا فرمائے گا دوبارہ۔ یہ دوسرا غیر معمولی واقعہ جس کو آپ کرامت کہہ لیں، جس کو کچھ بھی کہہ لیں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور وہ حیات بعد الممات کے اس میں آگے چلے۔ سورہ کہف آپ دیکھتے ہیں، سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے تھے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس بستی والے جو ہیں وہ ان سے اختلاف رکھتے تھے۔ ان نوجوانوں کو یہ ڈر ہوا کہ یہ ہم پہ تشدد کریں گے اور ہمیں دوبارہ اپنے غلط عقیدے کی طرف پھیرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ نوجوان اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے بستی سے نکل جاتے ہیں اور قریب ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غار میں سلا دیتے ہیں، یہ واقعہ ہم نے پڑھا، اور وہ 300 سال تک سوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتا رہتا ہے، اور یہ بھی ذکر آتا ہے کہ سورج چڑھتا ہے تو اس طرح چڑھتا ہے اور اترتا ہے تو اس طرح اترتا ہے کہ اندر وہ یعنی ڈسٹرب نہیں، اور ان کا ایک کتا بھی ہے جو غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بیدار کرتے ہیں اور وہ اٹھ جاتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس وجہ سے کر دونوں گروہوں میں پتہ کیا جائے کہ ان کا کیا خیال ہے کتنے عرصے تک وہ اس حالت میں رہے۔ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا چند پہر، انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ 300 سال جو ان پہ نیند تھی یا موت طاری تھی، اس کے اندر باہر انہیں کسی نہ کسی طرح خوراک ملتی رہی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ان کو کروٹیں بدلوائی جاتی تھی، اٹھتے ہیں انہیں بھوک لگتی ہے، آپس میں کہتے ہیں کہ شاید اتنی وقت ہم رہے، شاید چند پہر، اور یہ اپنے میں سے کسی ایک کو سکہ دے کے کہتے ہیں کہ جاؤ بازار سے کھانا لاؤ، اور دیکھو احتیاط سے جانا، کہیں ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے ہم یہاں ہیں اور پھر وہ ہم پہ تشدد نہ کریں، اپنے دل میں ہمیں نہ پھیر لیں۔ اور اس طرح اس میں سے ایک شخص باہر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ باہر آیا، اس کا لباس عجیب و غریب ہے، اس کی زبان ان لوگوں کی سمجھ میں آ رہی، سکہ دکاندار دیکھتا ہے تو 300 سال پرانا سکہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے حال سے بستی والوں کو مطلع کر دیتے ہیں۔ اس دور میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں اس بات کا انکار تھا کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں آنے والی، بس یہی زندگی ہے۔ 300 سال کے بعد لوگ اٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو اس زمانے میں بھی خبریں ہوں گی کہ چند نوجوان تھے جو غائب ہو گئے، پھر لوگ آتے ہیں وہ اس غار میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ سو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت طاری کر دیتا ہے۔ اب بستی والے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کیا کریں ان کا، کوئی کہتے ہیں جی اس پہ ایک مقبرہ تعمیر کر دیتے ہیں، کوئی کتبہ لگا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے، اور ان کا بھی ذکر ہے کہ یہ نبی نہیں کہا گیا ان لوگوں کو، لیکن یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ سال ہا سال لوگ موت میں رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ خضر کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، اور نہ وہ جو خضر کے نام سے جو شخص ہے اس کو نبی کہا گیا۔ ہم سب نے وہ قصہ کئی دفعہ قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ ایک سفر پہ نکلتے ہیں، ایک خاص جگہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروانی ہے، اور وہ ملاقات کی جگہ پر وہ مچھلی والا واقعہ، خادم کہتا ہے کہ عجیب واقعہ پیش، آپ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ، کہتے ہیں میں بھول گیا بتانا، وہ خاص جگہ پہ مچھلی عجیب طریقے سے نکلی اور پانی میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں وہیں تو رکنا تھا، وہیں تو جانا تھا۔ وہ پلٹ کے واپس آتے ہیں تو وہاں پہ اس اللہ کے بندے سے ملاقات ہوتی ہے جن کو آج کل ہم خضر کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ایک سفر شروع ہوتا ہے، کشتی میں بیٹھتے، کشتی کے اندر وہ شخص شید کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ طے یہ بات ہے کہ وہ جو کچھ کریں گے حضرت موسیٰ اس پہ سوال نہیں کریں گے، سوال کرتے ہیں، موسیٰ سے کہتے ہیں میرا تمہارا معاہدہ تھا کہ اچھا آپ مجھے اس دفعہ معاف کر دیجئے، آگے چلتے ہیں۔ ایک بچہ کھیلتا ہوا ملتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں وہ ساتھ۔ حضرت موسیٰ پھر پریشان،
وہ شخص پھر نشاندہی کرتا ہے کہ تمہارا میرا معاہدہ تھا کہ تم نہیں پوچھو گے، خاموش ہو جاتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ایک دیوار جو گر گئی، بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں، کھانا نہیں ملتا تو دیوار کی تعمیر کر دیتے ہیں، اور وہ دیوار، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس سے معاوضہ مل سکتا تھا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ اب میرا آپ کا ساتھ ختم ہے، چونکہ یہ بات طے پائی تھی کہ وہ تینوں واقعوں کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے چھید کیوں کیا تھا کشتی میں، کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کر لیتا تھا، اس میں میں نے ایک عیب پیدا کر دیا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑا ہو کے وہ یہ کرے گا، لہذا اسے قتل کر دیا۔ دیوار جو تھی وہ یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا اس کے اندر۔ اچھا، تینوں واقعات پہ غور کریں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بچے کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ بڑا ہو کے یہ کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن اسی پہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو بھی شخص تھا وہ اللہ تعالیٰ کی قوتوں میں ایسی قوت تھی جس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ آج بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں، بچپن میں لوگ مر جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، لیکن جو بہرحال بتانے کا مقصد ہے کہ کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں غیر انبیاء کے ہاتھ پہ، اور وقت کا نبی بھی پریشان ہو جاتا ہے ان واقعوں کو دیکھ کے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ، اور اسی سے لوگوں نے جب وہ آیت قرآن پاک وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، تو علم لدنا، اس سے ہمارے ہاں ایک علم لدنی کے نام سے ایک علم جو تھا وہ ترویج پا گیا، اور اس میں عجیب عجیب اس میں باتیں آ گئیں، کیونکہ علم لدنی کا ذکر شروع ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور پھر اپنے جناب کو پیدائش جس جگہ پہ ہوا ہے وہاں سے بول پڑنا، یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو یہ تو خیر اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ حضرت مریم کے بارے میں وہ نبی نہیں کہا گیا، لیکن حضرت مریم ان کی والدہ تھی، لیکن یہ بھی واقعہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو بات یہ آ رہی ہے کہ غیر معمولی واقعات کا تصوف سے جوڑ ہے، کرامتیں ہوتی ہیں بزرگوں کی۔ تو ہم آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ غیر معمولی واقعات کچھ افراد، کیونکہ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کچھ غیر انبیاء کے ہاتھ پہ کچھ غیر معمولی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تشریح و توضیح ہم نہیں کر سکتے۔ ہم ان کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ایک سامنے چیز نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے بارے میں صحیح طریقہ ہے کہ واللہ عالم کہہ کے آپ آگے بڑھ جائیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں آج فلانا شخص معجزانہ دور میں بچ گیا، یہ ایسی باتیں آتی ہیں نا، وہ جی سب جا رہے تھے گاڑی میں سب ختم ہو گیا اور ایک بندہ بچ گیا، کیسے بچ گیا معلوم نہیں کیسے بچ گیا۔ اس قسم کے غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان غیر معمولی واقعات پہ کسی فرد کے ہاتھ کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں مذکورہ واقعات کی روشنی میں آنے والے دور میں بھی کوئی غیر معمولی واقعہ کسی فرد سے سرزد ہو، لیکن ان تمام واقعات کا جن میں قرآن پاک میں ذکر ہے اس کو شریعت کی بنیاد نہیں بنایا گیا، شریعت کی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ شریعت کی بنیاد وہی ہوتی ہے، عمل کے لیے قابل وہی چیز ہوتی ہے جو کسی نبی کے توسط سے آئی یا اس دور میں کہیں قرآن و سنت کے حوالے سے آئی۔ تو جہاں تصوف کا ذکر آتا ہے، خرق عادت واقعات، خرق عادت کیا ہے کہ جو معمول کے اندر جو بات نہ آتی ہو، غیر معمولی بات ہو، اور جو عام حالات کے برخلاف ہو، اس کو ہم خرق عادت کہتے ہیں۔ تو نبی سے اگر خرق عادت سرزد ہو تو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ عام آدمی سے کوئی سرزد ہو، جیسے قرآن پاک میں دلائل موجود ہیں، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے جو جادو کی بنا پہ سرزد آتا ہے، جادو کا بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، تو اس کو استدراج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ استدراج بعض انسان میں ایسی صلاحیتیں جو محنت کر کے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، یہ بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں۔ تو ہم پھر اس مقام پہ آتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں صدیوں سے بحثیں چل رہی ہیں، اس کی حمایت میں، اس کے رد کے اندر لوگوں میں۔ ابتدائی اسلام میں ہمیں یعنی تصوف کے لفظ کا ذکر نہیں ملتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو بہرحال اس وقت یہ تصوف کا رائج ہے، اس پہ علماء کی تحریریں بھی موجود ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں جو علم تصوف کے اوپر مستند علماء کے قلم سے ہم تحریر میں آئی ہیں، 3 قسم کے تصوف جو ہیں وہ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان 3 قسم کے تصوف کے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں مومنانہ تصوف، یعنی اسلامی تصوف، صحیح حقیقی۔ دوسرا فلسفیانہ، اور تیسرا علماء نے لکھا ملحدانہ، الہاد، کفر، اللہ کو نہ ماننا۔ پہلے میں اس کو لیتا ہوں، ملحدانہ تصوف کیا تھا یا کیا ہے؟ کہ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی فلانے صاحب ہیں وہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں
کہ اب ان کے لیے عبادتیں جو ہیں مقام یقین پہ فائز ہو گئے ہیں، ان کے لیے عبادتیں ساقط ہو گئی ہیں، انہیں نماز کا بھی ضرورت نہیں رہی، روزوں کی بھی ضرورت نہیں رہی. تو یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مقام پہ کون پہنچا ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نمازیں معاف نہیں ہیں، بلکہ وہ اضافی عبادتیں کیا کرتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے، روزے معاف نہیں ہیں بلکہ وہ اضافی روزے رکھا کرتے ہیں. تو یہ کہاں سے آ گئے کہ جی یہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ان کے اوپر شریعت ہی ساقط ہو گئی ہے کہ جی بڑے پہنچے ہوئے. اب کہاں پہنچے ہوئے؟ وہاں نہیں پہنچے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. تو بتائیے اس قسم کے تصوف کو جس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے خدا رسیدہ ہو گئے ہیں کہ نہ ان کو نمازوں کی ضرورت رہی ہے، نہ حج کی ضرورت رہی ہے، کسی شریعت کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں تصور یہ آ گیا جو بیچارہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، وہ یہ کیا ہے، یہ بڑے پہنچے ہیں، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے جو جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، اور اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے. ہمارا عقیدہ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ اس کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، جو ایران قرآن کی سنا رہا ہے اور ایسی سنا رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، شریعت کو بھی ساقط کر دیتا ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. تو یہ انتہائی غلط تصور ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فلسفیانہ تصوف. فلسفیانہ تصوف کی بنیاد جو ہے یونانی فلسفے پہ ہے، اور علم الکلام کی لمبی چوڑی بحثیں جو ہیں وہ اس میں ہمیں ملتی ہیں. اس میں کیا ہوا ہے کہ لوگوں نے دینی مسائل پہ بحث کرتے ہوئے قرآن اور پاک کی آیتیں کے حوالے سے ایسی ایسی تشریحات کی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور جو اس کو فلسفے کی بنیاد پہ لیا گیا، اور انسان ان باتوں پہ ہوتا ہوتا ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا اللہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، دین تو سیدھا سادہ دین ہے. تو ان کی آمیزش جہاں ہوئی ہے تصوف کے اندر، وہاں پہ علماء کے دو طبقے ہو گئے. اور یہ دونوں یعنی تصوف، یعنی ملحدانہ تصوف اور اسلامی تصوف گڑبڑ ہو کے اس کے اندر انسان تشریح نہیں کر پاتا، تفریق نہیں کر پاتا. صرف تفریق وہ شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کا فہم دیا. قرآن اور سنت کا فہم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے. ہاں اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس شخص سے پوچھ سکتے ہیں جو زیادہ بہتر علم رکھتا ہے. تو یہ چیز جو ہے، اور اس میں یہ بھی ہوا فلسفیانہ تصوف میں کہ بزرگوں کے بارے میں بڑی عقیدتیں ہوں گی، یہ صاحب یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، جنازہ ہو رہا ہے، وہ جی ایک نقاب پوش آئے گا، وہ جنازہ پڑھائے گا. وہ جنازہ پڑھا کے جب چلا گیا تو ایک صاحب پیچھے بھاگے پوچھنے کے لیے کہ یہ نقاب پوش ہے کون؟ تو نقاب جب پلٹا تو یہ وہی صاحب تھے جو جن کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا. ارے بھائی یہ واقعہ، اور اس کو آپ سنت پہ چسپا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق سے بڑے بزرگ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی سے، وہ سب کے سب آپ کے سامنے. اور یہ کہاں سے چیزیں تصورات آ گئی؟ یہ تصورات جو ہے، اور اسے سن کے بڑے انسان عقل دنگ ہوتی ہے اور سر دھونتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہیں. نہیں، یہ واقعات جو ہے قرآن و سنت سے اس کی اجازت نہیں ہے. ان چیزوں کے بارے میں ہم آگے چل کے بتاؤں گا جو کہ بزرگ اصل جو دیندار بزرگ تھے ان کے کیا تصورات ان کے بارے میں. تو اس کو ہم نے فلسفیانہ تصوف اور اسلامی تصوف کو گڑبڑ کر دیا لوگوں نے. اب ہم آتے ہیں جو صحیح، جس کو یہ تصوف کا لفظ کب استعمال ہوا اسلامی تاریخ میں، اور وہ لوگ کون تھے واقعی جن کی تقلید کرنی چاہیے. تو جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہم، مسند کتابوں کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خلافت راشدہ کا اختتام ہوا تو پہلی جو حکومت قائم ہوئی جس خاندان کی، اس کو بنو امیہ کا دور کہتے ہیں. یہ کوئی 100 سال سے زیادہ رہا. ان کے بعد بنو عباس کا دور آیا. بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں بڑے مظالم ہوئے. جو حکمران بن جاتا تھا وہ اپنا سکہ جاری کر دیتا تھا. تو اس انتہائی مظالم کے زمانے میں ایک طبقہ مسلمانوں میں یہ پیدا ہوا کہ جو کہ ذرا عملی زندگی سے دور، لیکن وہ عملی زندگی میں موجود تھا. اور اس میں وہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے پھر دین کی تعلیمات کو محفوظ کرنا شروع کیا. اس زمانے میں ایسے واقعات بنتے ہیں کہ ایک شخص خلیفہ بن جاتا ہے، چونکہ خلیفہ وقت ہے، امام وقت بھی ہے، نماز پڑھانے آ رہا ہے جمعے کی، اور تقریر اس نے اتنی لمبی کر دی کہ عصر کا وقت آ رہا ہے. لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے روک سکے. آپ نے کہا بڑے بڑے بزرگ گزرے خلفاء کے سامنے کھڑے ہو کے بات کہی، حق کی بات کہی، اور ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. لوگوں نے کہی بڑی باتیں کھڑی ہو گئی. ایک خلیفہ وقت کے اس کے سامنے وہ ایک موجود ہے مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اور امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ خلیفہ سے خوف زدہ ہیں، اور وہ اس خلیفہ کو بڑے القاب سے نواز رہے ہیں کہ تو یہ ہے اور تو ہے. تو وہیں ایک عالم دین کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے شخص سے لوگوں پہ ظلم کیا
عورتوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، تو اس کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مستند بزرگ ہے، وہ بیٹھا ہوا خلیفہ، ان کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے، چونکہ یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سب سے بڑا تصوف تو یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے۔ وہ خلیفہ کے وقت کھڑے ہو کے کہتا ہے تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے تم کون ہو۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے بچپن میں کچھ دعائیں کی تھی، ایک دعا میں نے یہ کی تھی کہ اللہ مجھے حفظ قرآن کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی حفظ کی توفیق دی۔ دوسری دعا میں نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج بیت اللہ کی شہادت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی شہادت بھی دی۔ تیسری دعا میں نے کی تھی کہ اللہ مجھے دین کا علم عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کا علم دیا۔ اور چوتھی خواہش میں یہ تھی کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے، اور آج مجھے وہ ملنے والی ہے۔ اس کو سن کے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل یہ جرت ہے۔ تو اس زمانے میں جو بزرگ پیدا ہوئے، بنو امیہ کا دور ہے، جو نام بڑے بڑے نام، اس میں حضرت حسن بصری کا نام آتا ہے، اس میں حبیب عجمی کا نام آتا ہے، حضرت فضیل بن عیاض کا نام آتا ہے جن کی روایتیں آپ نے سنی ہوں گی، ابراہیم ادھم جیسے بزرگوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ اس دور میں پیدا ہوئے جن کی تعلیمات انتہائی مستند تھی، جو قرآن اور سنت سے ہٹ کے ایک قدم بھی نہیں ہٹ کے چلتے تھے۔ یہ بزرگ مشہور ہوئے اس زمانے کے، اور ان کے بارے میں مستند کتابوں میں بہت سی باتیں موجود ہیں۔ پھر دوسرا طبقہ جو صوفیہ کا آتا ہے وہ بنو عباس کے زمانے میں آتا ہے۔ بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، بنو عباس کا دور ہوا، اور ان کے اپنے واقعات ہیں۔ بنو امیہ کا جب دور ختم ہوا، بنو امیہ نے اپنے زمانے میں بہت سے لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کیا تھا، اور جب بنو عباس کا دور آیا، بنو عباس کا جب دور آیا تو انہوں نے اپنے دور پہ ان لوگوں کو جو کہ بنو امیہ کے بچے کچے لوگ تھے، ان میں بڑے مظالم کیے، اور تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے مستند کتاب میں کہ جو بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا، اس کے گھر کی ایک عورت جو تھی وہ جان بچا کے بھاگ گئی۔ یہ واقعہ مستند کتابوں میں ملتا ہے، اور بیچاری کہاں کہاں کھجل خراب ہوتی رہی، پھر آخر اس سے نہ رہا گیا، بڑے اس کا حال خراب تھا۔ وہ بنو عباس کا جو پہلا خلیفہ تھا وہ اس کے جناب دربار کے اندر پہنچی، اس کے محل پہ پہنچی، اس کی یعنی اس زمانے میں خلیفہ کی بھی ملکہی کہہ لیجیے کیونکہ ان کا اسٹائل بادشاہوں والا تھا۔ اس نے جا کے وہاں اس کے محل پہ درخواست کی کہ میں نے ملنا ہے ان کا سے۔ تو درباریوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ نے کہا نہیں بس تم جا کے بتا دو کہ عورت ملنے والی ہے، ملنا چاہتی ہے۔ اندر گئے پیغام گیا تو خلیفہ وقت کی بیوی نے کہا کہ کون ہے اسے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کون، لیکن میں ملنا چاہتا ہوں۔ خیر آخر اس عورت کو بلا لیا، خلیفہ کی بیوی نے اندر بلا لیا، تو دیکھا کہ ایک بڑی مفلوق الحال عورت ہے، حالات بڑے خراب ہیں اس کے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تو پھر اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ ہوں، اور یہ عورت اسے جانتی تھی چونکہ اس کے خاندان میں، تو اس کو غصہ آیا۔ اس نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم یہاں آئی، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خاندان نے ہمارے خاندان میں کتنا ظلم کیا تھا۔ تو وہ عورت سنتی رہی، آخر میں بولی کہ تم نے میرا حال دیکھ لیا ہے، تم نے میرا حال دیکھ لیا اس ظلم کے بدلے میں کیا ہوا۔ تو اس کا اس پہ اثر ہوا، اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اپنے کنیزوں سے، خدمت گزاروں سے کہا کہ جاؤ لے جاؤ اور اس کو غسل دلاؤ، کپڑے پہناؤ، سب لے آؤ صاف ستھرے۔ تو لایا گیا، تو وہ بھی شاہی خاندان سے بڑی خوبصورت عورت تھی۔ جب وہ صاف ستھری ہو کے آئی تو اس کی شان ہی کچھ اور تھی۔ پھر اس نے اس کو اپنے گھر میں رکھا۔ شام کو جب خلیفہ صاحب آئے تو اس نے ذکر کیا اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کیا واقعہ؟ اس نے بتایا فلانی ابن فلانی جو تھی جنہوں نے ہم پہ ظلم کیے تھے، ان میں سے ایک عورت کہیں سے بچ گئی تھی تو وہ آئی۔ تو اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا کہ شروع میں تو غصہ آیا مجھے، لیکن بعد میں نے اس کو پناہ دی۔ تو اس نے کہا تم نے اچھا کیا، تم نے۔ پھر انہوں نے اس عورت کو بڑی عزت سے رکھا۔ یعنی یہ مظالم کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اس قسم کے مظالم ہوئے اس زمانے میں، کوئی کلمہ حق کہہ لے بڑی بات ہے۔ تو بنو عباس کا جو دور تھا اس کے اندر جو ہمیں صوفیہ نظر آتے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا، ان میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی کا نام آپ نے، بڑے واقعات ان کے آتے ہیں، حضرت فرید الدین عطار، جنید بغدادی، یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، مستند بزرگ ہیں۔ ان کے واقعات آتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے حضرت جنید بغدادی کے پاس، قیام کرتا ہے، اور وہ آتا ہے کرامتوں کے چکر میں، اس کو کرامت نظر نہیں آتی۔ تو جب جانے لگتا ہے کہتا ہے میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ بھائی تم نے مجھے کوئی سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے دیکھا؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا یہی میری کرامت ہے کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ یقین جانیے
کہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہ بڑے دل گردے کا کام ہے. جب آدمی شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں. اس طرح صدیاں گزرتی گئیں، افراد آتے گئے، اور پھر ایک دور آتا ہے کہ یہ صوفیہ کی تحریک ایک عالمگیر تحریک بن جاتی ہے، ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے، درسگاہیں بن جاتی ہیں. ہوتا کیا تھا، جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ ایک بچہ کہیں تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی ڈگری اس نے لے لی، جب وہ ملازمت کے لیے اپلائی کرتا ہے، کہیں درخواست دیتا ہے، تو اسے پوچھتے ہیں ایکسپیرینس ہے کوئی؟ ایکسپیرینس والے کو ترجیح دی جاتی ہے. اب نیا بندہ ایکسپیرینس کہاں سے لائے؟ تو آج کل ایک نیا نظام ہو گیا کہ پریکٹیکل ڈگری ملنے سے پہلے، کچھ عرصے ڈگری دینے سے پہلے بازار میں بھیجا جاتا ہے کہ آپ جا کے اپرینٹسشپ کر کے آئیے. ڈگری تب ملے گی جب آپ 1 سال 6 مہینے 2 سال کام کریں، تاکہ کام کی شرط بھی پوری ہو جائے، تاکہ اب مارکیٹ کے اندر آپ کی ویلیو بڑھ جائے. تو اسی طریقے سے دینی علوم حاصل کرنے کے بعد دین کے مطابق عمل کرنے کے لیے، اس عمل کے لیے جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ہمت پیدا کرنے کے لیے بزرگوں کے پاس لوگ آتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے. وہ کسی نے کہا، بڑے مزے کا شعر ہے کہ راہ بر تو بس دکھا دیتا ہے راہ، راہ بر تو بس دکھا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ راہ کا کام ہے، تجھ کو رہبر لے چلے گا دوش پر، یعنی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے چلے گا، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے. یہ بزرگ تعلیم دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ کیسے چلنا ہے. تو یہ ایک سمجھے کہ پریکٹیکل زندگی کی تربیت کے لیے ان بزرگوں کی خدمت میں لوگ جاتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو درسگاہیں قائم ہو گئی تھیں، وہ دراصل ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا. لیکن تصوف کے لفظ سے کچھ تھوڑی سی بے عملی کی سی کیفیت بھی ذہن میں آتی ہے کہ اس آپ کسی اور چیز میں ایکٹیو نہیں ہوں گے. اس میں کچھ نہ کچھ یہ بھی چیز شامل رہی جو غلط تصوف کی بات میں نے آپ سے کی نا، مفردانہ اور فلسفیانہ. علامہ اقبال نے بھی تصوف میں بہت لکھا ہے. ان کے نزدیک ان کا ایک قول ہے کہ تصوف ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر مستعد قوم، جو ایکٹیو قوم ہوتی ہے، جب وہ انحطاط کی طرف جاتی ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ زوال کی طرف جاتی ہے تو پھر مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگتے ہیں لوگ. اس میں آپ دیکھیں ہندو قوم جو ہے، اگر آپ بر صغیر کا جائزہ لیں تو ہندو قوم کا بھی ایک بڑا عالیشان ماضی ہے. لیکن جب وہ اپنے انتہا پہ پہنچ گئے تو ان کے اندر بدھ مذہب نمودار ہوا. اور بدھ مذہب کی تعلیمات کتنی بھی شاندار ہوں، لیکن بدھ مذہب جو ہے روحانیت سے نہ بچا سکا. نکل کر لا روحانیت فی اسلام، اسلام نے روحانیت کو منع کیا ہے. اللہ کے نبی بھی نبی مبعوث ہونے سے پہلے تو چلے جاتے تھے غار حرا کے اندر، کئی دن کا سامان لے کے چلے جاتے تھے اور جا کے بیٹھ کے غار حرا میں توجہ مرکوز کرتے تھے. ان کی معاشرے میں ان کی طبیعت بے چین تھی، جو ظلم اور ستم دیکھتے تھے تو اس کو جاتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا وہ چلہ کاٹتے تھے، پھر آ جاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. لیکن جب وحی نازل ہوئی، فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے بتایا کہ کرنا، اس کے بعد کبھی غار حرا نہیں. جب پتہ چل گیا کیا، تو اسی کو اقبال نے کہا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندھو دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحانی، کہ یہی ہے مرنے والی قوموں کا عالم پیری. تو اسلام نے روکا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ چیزیں پیدا ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں مختلف قوموں کے جائزہ لیں تو ہندو مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مذہب آ گیا جو اس کا پارٹ بن گیا، اور بدھ مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سراسر روحانیت ہی بن گئی. مسلمانوں کے اندر چونکہ تعلیمات اتنی مضبوط اور اسٹرانگ تھی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ لیا. بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور ہر وقت میں وہ گمراہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے، ایون خلفاء اور بادشاہوں کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتے رہے. اس کی پاداش میں ان کی جانیں بھی جاتی رہی. لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ یہ جو تصوف کی آیت ہے، کچھ نہ کچھ روحانیت کا میلان کہیں نہ کہیں، اور وہ لا گیا کہ صاحب لوگ پریکٹیکل لائف سے دور ہو گئے. مثال میں دیتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہم سب جانتے ہیں، فقی ہیں، بہت فقی ہیں. وقت کے خلیفہ نے کہا کہ آئیے اور قاضی کا عہدہ سنبھال لیجیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا. اس انکار کو ہم لوگ بعض اوقات ایک مثبت چیز بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور رک جائیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ساتھ. اگر امام ابو حنیفہ کے لیول کا آدمی چیف جسٹس بن جاتا تو حالات بہت مختلف ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایک تبدیلی آتی ہے، ایک بندہ اچھا سا آ جاتا ہے، حالات بدلنے لگتے ہیں.
دشواری ہوتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے پاس ہو سکتا ہے دلیل ہو اپنی، لیکن ایک ذہن میں، لیکن ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے قبول کر لیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی شریع کے بڑے بڑے واقعات آتے ہیں، عمر کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں خلیفہ کو بلا لیا جاتا ہے، یہودی کا اور خلیفہ کا مقدمہ ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، خلیفہ کی گواہی بیٹا دے رہا ہے، بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، اور وہ یہودی بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ایک تصور مسلمانوں میں یہ آ گیا کہ دنیاوی معاملات سے ذرا ہٹ کے رہو، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہے، اور پورا واقعہ آپ کے سامنے کہ کیوں جیل میں بھیجا گیا۔ جب جیل سے رہائی کی بات ہوتی ہے تو پہلے وہ معاملہ کلیئر کرواتے ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح کہ مجھے آپ باہر لائیں، وہ عورتوں کا معاملہ کیا تھا اسے کلیئر کیا جائے۔ پھر وہ عورتیں پکار اٹھتی ہیں کہ یوسف صحیح تھے اور ہم غلط تھے، اس کے بعد وہ جیل سے باہر آتے ہیں، اور وہ گایوں والا معاملہ ہے، 7 موٹی گائیں ہیں 7 پتلی گائیں ہیں، خواب دیکھا ہے بادشاہ نے، پریشان ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ قیدی جو تھا کہ وہ ایک بندہ جو خواب کی تعبیر بتایا کرتا ہے، وہ باہر آتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس سے وزارت یعنی خزانے کی کنجیاں مانگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں امانت دار ہوں، میں معاملات کو صحیح چلاؤں گا، اور بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اولاً بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر برائی پھیلی ہوئی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی چیز کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی نااہل آگے بیٹھ جائے گا تو پھر آپ ذمہ دار ہیں اس کے، کہ جب آپ کے سامنے وعدہ پیش کیا گیا آپ نے نہیں لیا، آپ نے نہیں لیا تو 10 نااہل آ گئے اور انہوں نے ستیہ ناش مار دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی یہ بیان کہتا ہے کہ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس پوسٹ کو فل کرنے کے لیے کوئی اور آ جائے گا اور نقصان ہو جائے گا اور پھر بھی آپ نہ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ واقعات یہ ہے کہ ایک تصور مسلمانوں میں آ گیا کہ عملی زندگی سے دور رہنا شاید زیادہ بہتر ہے۔ ہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا تھا ایک عہدہ، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو نہیں دیا، ان کا نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی عہدے نبھانا ساتھ ساتھ نیک اور صالح رہنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آدمی بارڈر پہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اکساہٹیں بہت ہوتی ہیں۔ تبھی کہتے ہیں کہ بیت المال کا جو ذمہ دار ہے، جہاں بہت سارا پیسہ آ رہا ہے، وہ اگر اپنی نوکری اپنی ملازمت ایمانداری سے کرے گا تو اس کو صدقے کا اجر ملے گا، کیونکہ اس کے سامنے بہت سارا پیسہ ہے، اس کی نیت میں فطور بھی آ سکتا ہے، لیکن اپنی نیت پہ قابو رکھتا ہے، اپنے معاملات کو ایمانداری سے چلاتا ہے تو اس کو اپنی نوکری کرنے پہ صدقے کا اجر ملے گا۔ تو وہ بندہ جو دنیا کے اندر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر بھی رکھتا ہے تو اس کا رتبہ بہت بڑا ہے، اور حضور نے لکھا کہ اس سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے 2 واقعات میں پیش کرتا ہوں کہ نیپولین بوناپارٹ کے زمانہ ہے، اس کی فوج جو ہے وہ ایک شہر میں داخل ہو گئی اور وہ اس کو بازار کو لوٹ رہی ہے۔ وہ قوم جو لٹ رہی ہے اس قوم میں ایک بہت بڑا فلسفی ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام علم الروح ہے، وہ اس کو چھپوانے کے لیے بغل میں دبایا پبلشر تلاش کر رہا تھا، ادھر قوم کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے اور وہ اپنی کتاب علم الروح جو ہے چھپوانے کی پبلش تلاش کر رہا ہے۔ اور ایک واقعہ مجھے بڑا امام افروز حضرت عمر کے زمانے کا ملا، جنگ یرموک، ہرقل جو ہے وہ مسلمانوں کی پر فوج کشی کی تیاری کر رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس دوران آپ مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بیٹھا ہے، وہ مراقبے کی حالت میں مستغرق ہے۔ حضرت عمر لاٹھی اٹھا لیتے ہیں اور اس کی خبر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کمبخت مسلمانوں کی تباہی کے سامان کیے جا رہے ہیں، تو اپنے نفس کی خاطر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو غور کر لیے، اسی واقعے کو غور کر لیے کہ کیا تصور ہے ابتدائی اسلام کے اندر کہ ایسا کوئی عبادت جب مسلمانوں پہ افتاد پڑی ہو، آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور مسلمانوں پہ تباہی آ رہی ہو، اللہ کے نزدیک کوئی عبادت۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جس کو ہم اسلامی تصوف کہہ رہے ہیں، جس کی مستند علماء نے اجازت دی کہ اس کا ماخذ کیا ہے، وہ تصوف ہے کیا، وہ صوفی کون لوگ ہیں جو واقعی پسندیدہ ہیں، کشف و کرامات کی کیا حقیقت ہے،
اولیاء اللہ کون لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ؟ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کچھ اقوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بزرگوں کے. وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ گروہ جس نے قرآن پاک کا وہی مفہوم سمجھا جو صحابہ کرام نے سمجھا، جس نے اس راہ پہ کوئی اضافہ نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی، جس کی زندگی صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ ہے، جو سونے کے وقت سوتا ہے، جاگنے کے وقت جاگتا ہے، جنگ کے وقت میدان جنگ میں جاتا ہے، کام کے وقت کام کرتا ہے، آرام کے وقت آرام کرتا ہے. غرض یہ کہ اپنے اعمال اور افعال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادہ زندگی تھی اس کا نمونہ پیش کرتا ہے، جو کہ نوع انسانی کے اصل میں ذمہ دار، نجات کے ذمہ دار ہے. اسی گروہ کے قدم سے اسلام قائم ہے، اور یہی مقدس گروہ صوفی کہلانے کا مستحق ہے. عموماً جو صوفی کا لفظ بھی بڑا سیدھا سادہ انسان ہے، اپنے کام درست طریقے سے کرتا ہے. جی صوفی صاحب آگے، جی صوفی صاحب. ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے جس کو ہم تصوف کہتے ہیں اس کے 7 بنیادی اصول ہیں. پہلا اصول کیا ہے؟ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، حلال کھاؤ، دوسروں کو اذیت نہیں پہنچاؤ، گناہوں سے پرہیز کرو، اور لوگوں کے حقوق ادا کرو. اور یہاں یہ واقعہ مجھے یاد آیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اپنی والدہ کی وفات پہ جب تشریف لائے سیالکوٹ میں تو یہ کہتے جاتے تھے کہ ماں جی آپ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، ماں جی آپ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا. لوگوں نے کہا جی ہر ماں اپنے بچے پہ کرم کرتی ہے، میں رحم کرتی ہے، آپ کی والدہ نے کیا ایسی خاص بات کی؟ انہوں نے کہا ہاں میری والدہ نے خاص بات کی. بچپن میں جب یہ دودھ پیتے تھے تو ان کی والدہ کو یہ شک ہو گیا کہ ان کے والد کی جو آمدنی ہے اس کے اندر کچھ ایسی علامت ہیں کہ شاید حلال نہیں ہے، اس میں کچھ آمیزش دوسری چیزوں کی ہے. تو جس دن انہیں اسے شک ہوا اس دن سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے اپنا دودھ پلانا چھوڑ دیا، اور ایک بکری جو کہ حلال پیسوں سے خریدی ہوئی تھی اس بکری کا دودھ پلانا شروع کیا. اور جس دن میری والدہ کو یقین ہو گیا کہ میرے والد صاحب کی آمدنی بالکل حلال ہے، پھر انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے بچپن سے میرے منہ میں صرف حلال کی چیز ڈالی. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس کی اس طرح پرورش ہوئی ہو، اس کی باتیں بڑے بڑے علماء کوٹ کرتے ہیں کہ اقبال نے یہ کہا اور اقبال نے یہ کہا. تصور اسلام ان کا کتنا بالکل سادہ اور ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ملتا ہے واقعہ کہ بظاہر تو وہ کلین شیپ نظر آتے ہیں، بظاہر وہ علماء کے مقابلے میں دنیا دار نظر آتے ہیں. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک تحریک چل رہی تھی بر صغیر میں آزادی کی، اور جب بڑی بحث چل رہی تھی کہ وطن جو ہے وہ کس سے ہے، مذہب سے ہے، کہ وطن جو ہے زبان سے ہے، امت جو ہے مذہب سے ہے، یا امت جو ہے وہ وطن سے ہے. تو ایک بہت بڑے عالم دین اس زمانے میں گزرے ہیں، ان سے علامہ اقبال کی بحث ہو گئی. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء میں دیوبند کے. آپ کو پتا کہ جب تحریک کے پاکستان چل رہی تھی تو بہت بڑا گروپ جو تھا جمعیت علماء ہند کا، وہ کانگریس کے ساتھ تھا. ان کا تصور یہ تھا کہ مسلمانوں نے بر صغیر میں 900 سال حکومت کی ہے، تو آئندہ بھی مسلمان حکومت کر سکتے ہیں، تو لہٰذا پہلے ہندوؤں کے ساتھ ہم مل کے آزادی حاصل کر لیں. لیکن دوسرا گروہ جو مسلمانوں کا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ انگریز جو جا رہا ہے، جانے کے بعد جو نظام حکومت چھوڑ کے جا رہا ہے وہ جمہوری ہوگا جس میں اکثریت کی حکومت ہوگی. تو اگر یہ آ گیا تو پھر تو اکثریت یہاں ہندوؤں کی ہے، تو مسلمان کبھی پناہ نہیں دے سکتے. اور بیچ میں جب کچھ عرصے کے لیے کانگریس کی حکومت کہیں قائم ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے رنگ دکھائے. مسلمانوں نے زبردستی ہندوؤں کو مسلمان نہیں کیا. پوری تاریخ میں آپ اٹھا کے بر صغیر کے دیکھیے کہ ہندوؤں کے اندر کوئی آزادی کی تحریک نہیں چلی جو مسلمانوں کے خلاف تھی، کہ مسلمانوں کے ظلم اور جبر کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے ہوں، آزادی کی کوئی تحریک چلائی، ایسی کوئی تحریک کا ذکر نہیں ملتا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طبقہ یہ علماء کا تھا، اسی میں مولانا حسین احمد مدنی تھے. لیکن علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ جو امت ہے وہ ہے مذہب سے، وطن سے کوئی تعلق نہیں ہے. امت مسلمہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پاکستانی، ایرانی، تورانی، فلانی، سارے لوگ ایک امت ہیں. خلیفہ وقت ایک ہوتا تھا. تو وہ بڑے مشہور شعر ہیں ان کے، اس میں انہوں نے شعر کہہ دیے جو ارغمان حجاز میں موجود ہیں. فارسی کے 3 شعر ہیں. کہتے ہیں عجب ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ. عجم کہتے ہیں عرب کے علاوہ جو علاقہ ہے، کہ لگتا ہے کہ عجم کے لوگ ابھی تک دین کے راز سمجھے نہیں. عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ. دیوبند حسین احمد ایجیب العجبی، دیوبند سے حسین احمد صاحب بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں.
سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، ممبر پہ چڑھ کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملت وطن سے ہے، ذبی خبر چے مقام محمد عربی است۔ ایسا لگتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو صحیح طرح سمجھے نہیں۔ اور آخری شعر جو بڑا ان کا مارکت الارا شعر ہے کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ نہیں ہما اوست، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پہنچا دے کہ یہی تیرا دین ہے۔ اگر بہ نہ رسیدی، اگر تو ان تک نہ پہنچ سکا، تمام ابو لہب است، تو تیری ہر چیز جو ہے ابو لہب کی چیز ہے۔ خیر مولانا بعد میں کنونس ہو گئے تھے، قائل ہو گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے اشعار ان کی کتاب ارغمان اعجاز میں آ گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگوں میں سے ایک قول اور ملتا ہے ہمیں، وہ قول یہ ہے کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے۔ ایک بہت بزرگ صوفی گزرے ہیں کہ اگر سنت کی اتباع میں نہیں ہے تو کوئی بھی عمل ہو وہ باطل ہے۔ اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ جو اللہ سے کی ہوئے باتوں کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ یہ جو شخص قرآن و سنت کے احکام نہیں سمجھتا اور ان کا علم حاصل نہیں کرتا، تصوف میں اس کی پیروی نہ کی جائے۔ پھر ایک جگہ آتا ہے، ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ تصوف کتاب و سنت کے ساتھ قید ہے، تصوف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اول دور کے بزرگوں میں ہے، کہ طالب سلوک کے لیے، سلوک ایک چیز ہے، اس میں ابھی میں تصوف کی اصطلاح اس کی میں تشریح کروں گا، کہ طالب سلوک کے لیے لازم ہے کہ علماء سے شریعت کا علم حاصل کرے، اس کی پیروی کرے۔ جو شخص اس کے بغیر اللہ تک پہنچنے کا مدعی ہے وہ بدعتی ہے۔ اب سالک جو ہے تصوف کی ایک اصطلاح ہے، جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی چاہتا ہے لیکن اپنے معاش کی فکر میں بھی لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں اصل معنی میں سالک۔ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی چاہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اور اپنی معاش کے لیے تگ و دو بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ایسا پیر بن گیا کہ نذرانوں پہ گزارا ہو رہا ہے اس کا۔ اسی کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا کہ ہر ہے سلسلہ احوال کا، ہر لہجہ دیگر گو، اے سالک رہ فکر نہ کر سود ضیاء کا۔ اب آگے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ حال اور مقام کیا ہے۔ تو ایک اور جگہ کہا کہ انہوں نے بڑی عمدہ بات کہی کہ انسان کا دل اگر زندہ ہو، بیدار ہو، دل کو وہ زندہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی ہدایت فرماتے ہیں۔ کیا کہا؟ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، اگر انسان کا دل زندہ و بیدار ہو تو تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، انسان کو فہم عطا کیا جاتا ہے۔ احوال و مقامات میں موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور آخری شعر جو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی سیم ہی ہیں، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں۔ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے اس کے الفاظ میں اثرات ہی اور ہوتے ہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ کی تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت کے اتباع کے علاوہ کوئی نہیں۔ محبت الہی کی علامت اللہ کے رسول کی پیروی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تصوف کی اصل کیا ہے؟ کتاب و سنت کی پابندی، خواہشات و بدعات کا ترک، بزرگوں کا احترام اور لوگوں کی معذرت قبول کر لینا اگر ان سے غلطی ہو جائے، اپنے لیے رخصت نہ لینا اور تعویلات نہ آئے، مسائل کے ایسی تعویلات کریں کہ اپنے حق میں کر لیں، یہ نہیں کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم تعویلات سے مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے اختلاف ہوا، اپنی بیگم سے طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی تو تھوڑی دیر بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا، کیا کروں؟ تو اب وہ ایک بزرگ کے پاس گئے، عالم دین کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے بات بنائی، کہنے لگے جی بات یہ ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے لیکن طلاق میں نے تیز دی ہے۔ تو ایسے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں یوں کہوں گا تو شاید مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو طلاق نہیں ہوئی۔ تو مولوی صاحب بڑے ذہین آدمی تھے، غالباً مولانا اشرف تھانوی کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے مسکرا کے اسے کہا کہ یار میں نے سنا ہے کہ آپ کا نکاح جو ہے وہ چھوٹی عہد سے بڑھا گیا تھا، تو چھوٹی ہے کہ نکاح کی طلاق جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو تعویلات کا مطلب ہے کہ ایسی باتیں گھڑنا اور مسائل کو اپنے رستے میں لے آنا، یہ تعویلات بھی نہیں کرتے۔ جو اللہ کے اصل بندے ہوتے ہیں وہ تعویلات نہیں کرتے۔ آتا ہے ایک واقعہ، ایک شخص گیا
ایک بزرگ کے پاس کہ حضرت آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے، اور میں بڑی برائیاں ہوں مسئلہ ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور میں نسوار بھی کھاتا ہوں. تو بزرگ جو تھے انہوں نے کہا اچھا تو بتاؤ کتنی نسوار کھاتے ہو؟ تو اس نے اپنی ہتھیلی پہ کچھ نسوار ڈالی. تو انہوں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ چھٹاتا ہوں. تو انہوں نے اسے عادی کر لی کہ اچھا آپ اتنی کھا لیا کرو. تو اس نے کہا بات یہ ہے بزرگوں کہ اگر چھوڑنی ہے تو پھر ساری چھوڑ دو، ساری چھوڑ دو. تو یہ اصل جب تڑپ آتی ہے تبدیلی کی تو پھر وہ تدریج نہیں، پھر وہ چھلانگیں مارتا ہے، اللہ کی طرف چلتا ہے، دوڑ کے چلتا ہے اللہ کی طرف. آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے پاس طرف چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں، جو ایک ہاتھ آئے میں 10 ہاتھ آتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو یعنی وہ ہے نا، ہم تو کوئی مانگے تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا میں نہیں دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے اور صوفی کون لوگ ہیں. اگر تصوف، اگرچہ تصوف اور صوفی کی اصطلاحیں جو ہے بہت مشہور ہیں، مگر قرآن و سنت میں یہ لفظ نہیں ہے. قرآن و سنت میں یہ تصوف کا لفظ استعمال نہیں ہوا. دیکھیں الفاظ تو آ جاتے ہیں، جیسا نماز ہے، نماز کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ ہے عربی میں. تو اب آپ کہتے ہیں جو نماز کا لفظ استعمال کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. کسی ایسی کیفیت کو ایک زبان کے اندر، جیسا بعض لوگوں میں بحث چلتی ہے جی خدا نہ کہو اللہ کہو. بھئی خدا کا جو ہے انگلش میں لوگ گاڈ کہتے ہیں. اگر ایک لفظ استعمال کرنے سے کوئی تصور وہی رہ رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. ہاں زیادہ بہتر ہے کہ بہتر سے بہتر الفاظ استعمال کیے جائیں. شیخ شہاب الدین سہروردی بزرگ گزرے ہیں 623 عیسوی میں، لکھتے ہیں کہ پورب سے پچھم، مشرق سے مغرب تک اسلامی دنیا میں یہ صوفی کا نام کہیں معروف نہیں ہے، لفظ استعمال نہیں ہوتا. یہ نام انہی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں. ابتدا میں ان لوگوں کو ایک صوف کا بنا ہوا ایک لباس، اس کو لوگ صوفی کہتے تھے. کھدر صاحب بنا ہوا، اب کھدر کہتے ہیں، اس کا لباس استعمال کرتے تھے. جو 6 اور 7ویں ہجری میں ایسے ہی لوگوں کو لوگ صوفی کہتے تھے جو اس قسم کے لباس پہنتے تھے. لیکن بعد میں لباس کی قیادت اٹھ گئی اور یہ نام اس طبقے کے لیے معروف ہو گیا جو پیری مریدی میں لگا ہوا تھا. یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہونے لگا. اور ساتھ ساتھ بزرگوں کے بارے میں بڑے عقیدے بن گئے کہ یہ تو فلانے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ کرامتیں وہ کرامتیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علوم احسان اور یقین کو آج کل تصوف کے نام سے پکارا جاتا ہے. یعنی تصوف کا شرعی نام اگر صحیح تصوف ہے، اگر یہ لفظ استعمال کرنا ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک احسان کا جو لفظ احادیث میں آیا ہے وہ اصل میں اس کا ترجمہ ہی آپ کہیے کہ تصوف ہے. یعنی آج کل جو صحیح تصوف سے کہتے ہیں وہ اصل میں شریعت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اس کو احسان کہتے ہیں. موصف، احسان کی منزل پہ فائز ہے. اور علماء صوفیہ نے تصوف کو طریق تقویٰ بھی کہا ہے اور تزکیہ نفس بھی کہا ہے. تزکیہ نفس تو کرتے ہیں نا، تزکیہ نفس کے بارے میں قرآن و سنت میں آیا. اسی تصوف کو احسان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی مشہور حدیث جبریل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چند سوالات کرتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جتنی حدیث کی، جتنے تصوف کی کتابیں ہیں اس میں اس حدیث کو لوگوں نے سند کے طور پہ کوٹ کیا ہے، اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں صوفی کا لفظ پہلے ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو اپنے زمانے کے عیش و عشرت کے خلاف اسلام کی سادہ زندگی پر قائم تھے. علم تصوف کی تعریف یہ ہے کہ جس سے نفس کی پاکی ہو، اخلاق کی صفائی ہو، ظاہر و باطن کی آراستگی ہو اور ابدی سعادت جس کے، یہ ہے قول ہے ان کا. بڑے مشہور ایک بزرگ گزرے شیخ الاسلام کہتے تھے زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ. اب میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ انبیاء کو، علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جو کچھ جانتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی باتوں کا علم عطا فرماتے ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں. جب اللہ تعالیٰ کا آپ کو علم دے، اس پہ عمل شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت عطا فرماتا ہے. حکمت کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتی ہے کہ ایسی صلاحیت آپ کو مل جاتی ہے جب ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں جن کے بارے میں واضح احکامات نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین
چیز سجا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ حکمت جس کو ملی اس کو خیر کثیر مل گئی، اس کو اللہ کا انعام مل گیا۔ تو یہ عمل سے بنتی ہے چیز، عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ جو عامل عالم با عمل ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات کا فہم عطا فرماتا ہے، مشکل ترین حالات میں بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی کو قرآن نے حکمت کہا۔ اب چند اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اس کام میں مشغول ہو جو اللہ کے نزدیک اس وقت بہترین کام اور مناسب ترین۔ یہ ایک بزرگ ہیں عمر بن عثمان مکی، ان کا قول ہے کہ اصل تقویٰ یہ ہے، اصل تصوف یہ ہے کہ جس وقت جو کام ضروری ہے وہی کیا جائے اور بہترین طریقے سے کیا جائے۔ تصوف یہ ہے کہ آدمی حقائق کو اختیار کرے، مخلوق کے پاس سے بے نیاز ہو جائے، یعنی مخلوق سے توقع نہ رکھے۔ اب یہ کیا کہ آپ پیر بن گئے، لوگوں سے نظر آنے گدی آ گئی ہے، پیر تو بڑا امیر ہو گیا، امیر مرید بیچارہ فاقے کو پھر بھی پیر کی خدمت کر رہا ہے۔ تو صحیح معنی میں جو اہل تصوف ہیں وہ اس مال و دولت کے پیچھے نہیں پڑتے، نہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ پھر ایک بات اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو حضرت جنید بغدادی کا قول ہے، بڑا اہم قول ہے تصوف کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کیا کہ اجتماع کے ساتھ ذکر، اجتماع کے ساتھ وجد، اتباع کے ساتھ عمل۔ اب میں اس کی مختصر تشریح کرتا ہوں۔ اجتماع کے ساتھ ذکر، اجتماع لگتا ہے کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اجتماع ہو رہا ہے، نہیں، اجتماع کے ساتھ ذکر کا مطلب ان کے نزدیک ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مجتمع کر لے، پوری یکسوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اجتماع کے ساتھ ذکر، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی موجود کہیں ہے، سوچ کہیں رہا ہے، کیا کچھ رہا ہے، دماغ کہیں ہے جہاں پر مروز نماز میں کیفیت ہوتی ہے کچھ اور سوچنا ہے، نہیں، ایسی اجتماع کے ساتھ ذکر یہ ہے کہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ۔ تصوف کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ پورے خشوع و خضوع انہماک کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر نماز بھی ہے، ذکر قرآن پاک بھی ہے، ذکر روزہ بھی ہے۔ ذکر یہی نہیں کہ کہیں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اجتماع کے ساتھ وجد، اجتماع کہتے ہیں سننے کو، اور وجد اور کیف، یہ کیفیتیں ہیں، اشتیاق، محبت، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنی ذات کو کھو دینا، یہ ہے وجد کی کیفیت۔ کہتے ہیں فلانے صاحب کو حال آ گیا، وہ حال جو ہے یہ نہیں کہ ناچنے لگا، پر یہ ہے کہ وہ انسان پہ ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ وہ یکسو ہو گیا اللہ کی طرف۔ وہی اجتماع کی کیفیت ہے، وہ اللہ کا ذکر سن کے، اجتماع کے ساتھ وجد یعنی قرآن و سنت کی باتیں سن کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، اور کچھ نہیں سن کے۔ قرآن سنتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آتا ہے نا کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، تیر لگ گیا تھا، کیا کہا کہ میں نماز پڑھوں گا تو نکال لینا، نماز پڑھوں گا تو جذب ہو جاؤں گا اللہ کی ذات میں، اپنی ذات کو بھول جاؤں گا، تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ یہی وجد ہے، یہ حقیقی وجد ہے۔ تو اجتماع وجد کے ساتھ یعنی ایسی باتیں سننے، اللہ کا ذکر، قرآن و حدیث، اس سے وہ کیفیت طاری کر لینا اپنے اوپر کہ انسان پھر اپنے آپ اس کی تذکیر ہو۔ پھر آخری چیز جو اس میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اتباع کے ساتھ عمل، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کی اتباع کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت یہ ہے کہ آپ فالو کر رہے ہیں، کسی کے قوانین کو مان رہے ہیں۔ اتباع یہ ہے کہ خوش دلی سے اطاعت کی جائے، آگے بڑھ کے اطاعت کی جائے، حکم آ جائے تو جناب دوڑ کے عمل کیا جائے، محبت کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اسے اتباع کہتے ہیں۔ اب پرانے فلسفے رونیوں کہتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے وہ ناکارہ ہے، ناپاک ہے، انسان جب تک اس جسم کے اندر رہتا ہے تو جسم کی ضروریات اس کو خراب کرتی رہتی ہیں۔ جبکہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں روزہ جو ہے اسی جسم کو رکھوایا جاتا ہے، روزہ میں بھوک رکھوائی جاتی ہے، بھوک سے انسان کی پاکیزگی کی جاتی ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ذکر کروں گا کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نبی کی اتباع کرنی ہے۔ اگلی گفتگو ہم یہ دیکھیں کہ کشف کیا ہے، کراماتیں کیا ہیں، اور اس پہ ہم جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے، مستند علم عطا فرمائے، ہم سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ جب کوئی صحیح بات اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو آگے بڑھ کے قبول کر لے اور اپنی پرانی بات کو ترک کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب